اس کے بعد گلدستہ معلومات ہے نا؟ جی دیکھتے ہیں کہ اس گلدستے میں کون کون سے خوشنما علمی پھول ہیں۔ تو پہلے ایک حکایت ہے، حکایت مسیح الزماں۔ حکایت کہانی کو کہتے ہیں نا؟ جی کہانی، لیکن جن کے اندر قصے یا کوئی سیکھنے والی چیز، جی کوئی اہم بات یا سبق بھی ہو۔ تو آج کی جو حکایت ہے اس کا عنوان ہے نیکی کی کشش۔ کشش کہتے ہیں اٹریکشن کو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک کشش ہے۔ آدمی نیکی کرتا ہے مگر نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بدی کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جاوے تو کدھر جاتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت اس کشش پر لکھی ہے کہ ایک فاسق آقا کا ایک نیک غلام تھا۔ صبح کو جو مالک نوکر کو لے کر بازار سودا خریدنے کو نکلا تو راستے میں اذان کی آواز سن کر نوکر اجازت لے کر مسجد میں نماز کو گیا، اور وہاں سے جو اسے ذوق اور لذت پیدا ہوا، یعنی اس کو مزہ آنے لگا نا نماز میں اور ذکر الہی میں، تو بعد نماز ذکر میں مشغول ہو گیا۔ یعنی نماز تو ختم ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور تسبیحات پڑھنے لگ گیا، اس سے اس کو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ آخر آقا نے انتظار کر کے اس کو آواز دی اور کہا کہ تجھے اندر کس نے پکڑ لیا؟ نوکر نے کہا کہ جس نے تجھے اندر آنے سے باہر پکڑ لیا۔ غرض ایک کشش لگی ہوئی ہے، اس کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا ہے۔ کُلٌّ یعملُ علی شاکلاتہ، ہر ایک فریق اپنے اپنے طریق پر عمل کر رہا ہے۔ ملفوظات جلد چہارم صفحہ 141 ایڈیشن 1984۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ نوکر کو اٹریکشن تھی نماز پڑھنے کی۔ جی بالکل، تو نیکی کے اندر کشش ہوتی ہے نا، اس لیے اگر نیکی کی عادت پڑ جائے تو پھر مشکل سے ختم ہوتی ہے، اس لیے اچھی عادت اپنانی چاہیے۔ اس کے بعد تو ایک اور واقعہ ہے نا؟ جی بالکل، اور اس کا عنوان ہے قربانی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھاتے ہوئے کہ اولاد کی قربانی در حقیقت مال اور جان کی قربانی سے بڑھ کر ہے، فرمایا، ہمایوں کے متعلق بھی بابر نے جب یہ سوچا کہ ہمایوں کی زندگی بچانے کے لیے میں خدا کے سامنے اپنی کوئی پیاری چیز پیش کروں، تو کہتے ہیں کہ بابر اس کے گرد گھومتا رہا اور اس نے سوچا کہ میں یہ ہیرا جو مجھے بہت پیارا ہے دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ ہیرا کیا چیز ہے، میں یہ دے دوں۔ پھر خیال آیا کہ پوری سلطنت مجھے بہت پیاری ہے، میں پوری سلطنت دے دیتا ہوں۔ سلطنت کسے کہتے ہیں؟ امپائر کو۔ جی امپائر کو، یعنی وہ پہلے کہتا ہے کہ میں نا اپنا ہیرا دے دیتا ہوں، ہیرا ڈائمنڈ کو کہتے ہیں نا، تو وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا نہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، میں اس سے زیادہ بڑی چیز کو دیتا ہوں۔ پھر اسے خیال آتا ہے کہ اس کی بھی کیا اہمیت ہے، میں اپنی پوری جو ہے سلطنت وہ دے دیتا ہوں۔ تو پھر اسے خیال آیا کہ پوری سلطنت دے دیتا ہوں، اور پھر سوچتا رہا۔ پھر آخر اس کو خیال آیا، اس کے نفس نے اس کو بتایا کہ تجھے تو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ اس وقت اس نے یہ عہد کیا اور خدا سے دعا کی کہ اے خدا، واقعی اب میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری چیز میری جان ہے۔ اے خدا، تو میری جان لے لے اور میرے بیٹے کی جان بچا لے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ واقعتاً اس وقت کے بعد سے پھر ہمایوں کی صحت سدھرنے لگی اور بابر کی صحت بگڑنے لگی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 3 اپریل 1987، مطبوعہ خطبات طاہر جلد 6 صفحہ 245۔ کیا سمجھ آئی اس میں؟ اولاد کی قربانی بھی ایک بڑی قربانی ہے۔ اس کے بعد وقف نو کا تعارف ہے نا؟ جی بالکل، تحریک وقف نو۔ 3 اپریل 1987 کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے وقف نو کی الہی تحریک جاری فرمائی۔ وقف نو کی تحریک حضرت مریم علیہ السلام کے وقف قبل از پیدائش کی مثال پر قائم کی گئی ہے۔ وقف نو میں شمولیت کے لیے والدین کی جانب سے اپنے ہونے والے بچے کو قبل از پیدائش حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وقف کے لیے پیش کرنا لازمی ہے۔ نیشنل اور مقامی سطح پر وقف نو کے نگران کا نام سیکرٹری وقف نو اور شعبے کا نام شعبہ وقف نو ہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ میں معاون صدر برائے وقف نو اور پھر قیادت اور زعامات کی سطح پر ایک معاون واقفین کے نگران ہیں۔
اسی طرح نیشنل اور مجالس کی سطح پر معاونہ صدر برائے واقفاتی نو واقفات کی نگران ہے جو وقف نو کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ وقف نو کا مرکزی دفتر وکالت وقف نو تحریک جدید انجمن احمدیہ کہلاتا ہے، جس کے انچارج وکیل وقف نو کہلاتے ہیں۔ لندن میں شعبہ وقف نو مرکزیہ کا دفتر دنیا بھر کے واقفین کا ریکارڈ رکھنے کے علاوہ ان سے رابطہ کرتا ہے اور ان کی کونسلنگ اور کیئرنگ گائیڈنس کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ شعبہ وقف نو کی مرکزی ویب سائٹ waqfnoint.org ہے۔ وقف نو کا نصاب وقف نو کہلاتا ہے، جو عمر کے لحاظ سے 3 حصوں میں شائع کیا جاتا ہے۔ حضور انور ایاد اللہ تعالیٰ نے 28 اکتوبر 2016 کو کینیڈا میں خطبہ جمعہ میں وقفین نو کو توجہ دلائی کہ وہ کیسے اسپیشل بن سکتے ہیں۔ جلسہ سالانہ UK 2018 کے موقع پر حضور انور ایاد اللہ تعالیٰ نے لجنہ مولا سے اپنے خطاب میں مذکورہ بالا خطبے کو وقفین نو کے لیے ایک لائحہ عمل قرار دیا۔ حضور انور ایاد اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے واقفین نو کی تعلیم و تربیت کے لیے اسماعیل اور وقفات نو کے لیے مریم رسالہ ہر سہ ماہی میں شائع ہوتا ہے اور آن لائن بھی دستیاب ہے۔ انڈیا میں اسماعیل میگزین گلدستہ وقف نو کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جرمن، انڈونیشین زبان میں اور بنگلہ زبان میں بھی ہر 2 رسائل کے بعض حصے شائع ہوتے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں وقف نو اپنا تجدید وقف فارم پر کرتے ہیں اور اس کے بعد 18 سال اور تعلیم مکمل کرنے پر بھی یہ فارم پر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسہ سالانہ UK 2024 تک دنیا بھر میں وقفین نو کی کل تعداد 83,055 ہے، جس میں 48,582 لڑکے اور 34,473 لڑکیاں ہیں۔ کل 2,947 وقفین نو بشمول مربیان مختلف فیلڈز میں خدمات بجا لا رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا ہمارا گلدستہ معلومات۔ اس میں کیا سمجھ آئی؟ وقف نو کا سلیبس، اور حضور نے یہ بتایا تھا کہ احمدی مطلب وقف نو کیسے اسپیشل بن سکتے۔ جی شاباش، بالکل، جزاک اللہ احسن الجزا۔